اسٹڈی کر رہے ہیں طریقہ فیض۔ تو پہلے تو ہم نے یہ جانا کہ فیض کیا ہوتا ہے۔ فیض شروع ہوتا ہے ذکر قلب سے۔ تو جب فیض ذکر قلب سے شروع ہوتا ہے تو پھر فیض کامل طریقت کے ذریعے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کامل شریعت کے پاس جب تک ہیں وہ فیض نہیں ہے، وہ فیض نہیں ہے بلکہ فیض لینے کی تیاری ہے۔ تو جب ہم کہیں گے طریقہ فیض تو طریقہ فیض سے مراد ہوگا کہ قلب سے شروع ہو کر اللہ کی ذات تک کیسے پہنچا جائے۔ اب قلب سے شروع ہو کر اللہ کی ذات تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ ایک ہے نظر البشر۔ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نظروں سے چلنے والا بشر۔ ٹھیک ہے؟ نظر البشر، نظروں سے چلنے والا بشر۔ اور دوسرا ہے عبد البشر، عبادت سے چلنے والا بشر۔ ہے نظر البشر۔ اچھا اب دیکھیے ادھر، نظر البشر یہ طریقہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اللہ عبادتوں میں نہیں لگاتا۔ کسی نبی نے عبادتیں کی ہیں جو نبوت عطا ہوئی؟ تو یہ طریقہ اللہ نے اپنے لیے رکھا۔ آدم کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، حضور کو، کسی کو اللہ نے عبادتوں میں لگایا؟ نہیں لگایا۔ نظروں سے ان کا باطن جو ہے وہ پاک اور صاف کیا، کسی عبادتوں میں نہیں لگایا۔ اور اگر نبی کے لیے تیار ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، وہ اگر انبیاء کوئی عبادت کرتے تو کس کے دین کی عبادت کرتے؟ وہ تو خود دین بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر وہ عبادتوں میں نہیں لگاتا بلکہ وہ نظروں کے ذریعے اس کو روشن ضمیر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی، مرسلین کی باطنی تعلیم و تربیت فرمائی۔ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ ان لوگوں کی بھی باطنی تربیت فرمائی جن کو اللہ نے بلا واسطہ کی ولایت عطا فرمائی، بلا واسطہ کی ولایت۔ اور پھر انبیاء اور مرسلین اور صالحین اور اولیاء اور فقراء، ان کو کہا کہ تم عبد البشر کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرو۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ نظر البشر کا طریقہ اللہ کا ہے اور انبیاء کا طریقہ، وہ اولیاء کا طریقہ عبد البشر کا ہے۔ اس لیے حضور نے تو کوئی عبادتیں نہیں کی لیکن ہم کو لگایا۔ تو یہ نظر البشر کا نظریہ اور عبد البشر کا نظریہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ نظریہ نظر البشر لوگوں کو اس لیے معلوم نہیں ہوا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے جس کے ذریعے اس نے انبیاء کو اور مرسلین کو منور کیا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ دنیا صرف ایک ہی طریقے کو جانتی ہے اور عبادتیں کر رہی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ عبد البشر کا، کہ عبادت کرنے کے ذریعے وہ اپنا ایمان حاصل کرے گا، مختلف مدارج حاصل کرے گا۔
اچھا، اب عبادت جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک عبادت تو وہ ہے کہ جس عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ظاہری عبادت. یہاں پر مراد ظاہری عبادت نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے باطنی عبادت. تو یہ طریقہ انبیاء کرام، مرسلین، اولیاء، صوفیاء، صالحین، صادقین، مقربین، ان ہستیوں نے لوگوں کو، انسانوں کو فیض دینے کے لیے اپنایا. اور پھر کیا کیا اس طریقے پر کہ ان کی روحوں کو عبادت میں لگایا. دلوں کو عبادت، ذکر بھی کرنا عبادت ہی ہے نا، تو دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا تو دل عابد ہو گیا نا. روحوں کو اللہ اللہ میں لگایا تو روح بھی عابد ہو گئی نا، عبادت کر رہی ہے نا. پھر روحوں کو عبادت میں، ذکر فکر میں لگایا. شروع میں تو یہ ذکر ہی کرتے ہیں، تو بعد میں جا کے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بعد میں جا کے یہ حج بھی کرتے ہیں. کوئی جسم ہے وہ کعبہ کا طواف کرے گا، اگر روح کو عبادت سکھائی کسی کے مرشد نے، وہ بیت المعمور کا طواف کرے گا نا. اور اگر لطیفہ انا کی عبادت سکھائی تو پھر وہ اللہ کی ذات کا طواف کرے گا. یہ عبادتوں میں ہے. بات سمجھ گئے ہیں؟ اچھا، ہماری تو روحوں کو ذکر فکر میں، عبادتوں میں مرشدوں نے، انبیاء نے، مرسلین نے لگایا. تو جب اللہ نے ان کو، انبیاء اور مرسلین کو، جب ان کو روشن ضمیر بنایا تو کیا کیا تھا؟ تو کیا ان کی روحوں کو بھی عبادت میں لگایا تھا؟ نہیں، نظروں سے منور کر دیا تھا بغیر عبادت کے. نظروں سے منور کر دیا تھا بغیر عبادت کے. آپ اب سمجھ گئے ہیں؟ کائنات میں پوری تاریخ انسانی میں جو بھی نبی آیا، جو بھی مرسل آیا، جو بھی ولی آیا، فقیر آیا، اس نے عبد البشر کے ذریعے لوگوں کو فیض دیا، یعنی ان کی روحوں کو ذکر میں، عبادت میں لگایا، اور اس کے ذریعے پھر ان کی روحانی ترقی ہوئی. تاریخ انسانی میں پہلی اور آخری دفعہ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے لوگوں کو، انسانوں کو نظر البشر کے ذریعے فیض دیا ہے. یا تو فیض نظر البشر کا اللہ نے دیا، یا پھر امام مہدی گوہر شاہی نے دیا ہے. یا تو فیض نظر البشر کا اللہ نے دیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی سب کچھ پاک ہو گیا، 40 سال کی عمر میں اعلان کر دیا جی میں نبی ہوں. یا تو اللہ نے نظر البشر کا فیض دیا ہے. اس کے بعد پھر سرکار گوہر شاہی نے دیا. اب جب سرکار گوہر شاہی نے یہ دیا نظر البشر کا فیض، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہاری روحوں کو عبادتوں میں نہیں لگائیں گے نا، نظروں سے منور کریں گے. اس کے لیے پھر سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ تمہاری ترقی ذکر و فکر میں نہیں ہے، تمہاری ترقی مشن کا کام کرنے میں ہے. کیوں ہے؟ کہ عبادتوں میں لگانے کا ان کا ہے ہی نہیں نظریہ. جو تم عبادتوں میں روحوں کو لگاؤ، ان روحوں کو عبادتوں میں، ذکر فکر میں نہیں لگانا ہے. یہ وہ کام کرنا ہے جس کام سے سرکار گوہر شاہی کا قلب خوش ہو جائے، جس سے سرکار راضی ہو جائیں. وہ راضی ہوئے تو نظروں سے روحوں کو اس مقام پر پہنچا دیں گے منٹوں سیکنڈوں میں، جہاں 36 سال کی باطنی عبادت کے بعد بھی کوئی نہیں پہنچا. تو یہ ہے نظریہ نظر البشر. اس میں عبادتوں میں نہیں لگایا جاتا، اس میں نظروں سے ہی منزل پر پہنچا دیا جاتا. سمجھ گئے ہیں آپ؟ تو ایک تو یہ امام مہدی کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ ہے طریقہ فیض.
bringing light, love, and peace in your life.